اچھا حضرت، اللہ پاک کو ناچ کر بھی منایا جا سکتا ہے؟ جیسے بابا بلا کی مشہور ہے کہ بابا بلا نے ناچ کر اللہ پاک کو منایا تھا. دیکھیں، ہمیں باب بلہے کو نہیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا انبیاء کرام کو. انبیاء کرام کی تعلیمات کیا ہیں، وہ ہمیں نچنے کا حکم دیتی ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈانس سے روکا ہے، منع کیا ہے. جی. اس میں انسان کی حیا جو ہوتے ہیں نا ختم ہو جاتی ہے، تو حضور نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. باقی بابا بلہا شاہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، جی جی، قابل معیار نہیں ہے کہ ہم اس سے دلیل پکڑیں. وہ کوئی نبی تھا؟ نہیں. جتنا مرضی بڑا ولی ہو جائے، وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، کسی مسلک سے بھی ہو، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے حجت کون سے ہیں؟ شریعت ہے، دین اسلام ہے، وہ قرآن ہے، حدیث ہے. باقی جو اجتہاد وغیرہ وہ بھی تو قرآن اور حدیث سے پکڑے جاتے ہیں. جی. تو یہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث. یا اسی طرح قرآن اور حدیث سے جو دلیل پکڑی جاتی ہے نا، اس کو یا تو مثال کے طور پر قیاس بھی کہا جاتا ہے. وہ جو قیاسی دلیل ہوتی ہے وہ علیحدہ چیز ہے، وہ تو ہمارے لیے حجت ہیں. لیکن یہ بابا بلہا ہو یا کوئی بزرگ ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی عالم ہو، وہ ہمارے لیے حجت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی نہیں. مولانا ان کو دیکھیں، ایک منٹ یہاں پر بڑی معذرت کے ساتھ آپ کہتے ہو کہ بابے بلہے نے جی اللہ تعالیٰ کو نچ کر منایا تھا. اس کے پاس سرٹیفکیٹ راضی ہونے کا کیسے آیا؟ کیا جبرائیل نے آ کر بتایا تھا بلہا تو اللہ راضی ہو گیا ہے؟ دیکھیں مجھے سوال کا جواب دیجیے. میں تو دے رہا ہوں نا جی کہ بابا بلا کے ہر طرف سے مشہور ہے کہ وہ اللہ یار کے ولی یہ تھے. مشہور نہیں، وہ اللہ کے ولی گزرے ہیں ہمارے بڑے. نہیں، ہم نہیں فیصلہ نہیں کر سکتے وہ کتنا بڑے ولی تھے. جی. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ نہ کرے شاید ان کو عذاب ہو رہا ہو. پھر یہ کنفرم نہیں ہو سکتا کہ کتنا ہے. بس اتنا ہے کہ سنا گئی ہے کہ وہ دین پر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اگر وہ دین پر ان کا خاتمہ ہوا ہے. ایک صحابی رسول کو ہم سرٹیفکیٹ صحابی کا اس وقت تک نہیں دے سکتے جی جب تک کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر نہ ہوا ہو. ہم یہ کہتے ہیں صحابی وہ ہے جس نے حضور پر ایمان بھی لایا ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو، حضور کو دیکھا بھی ہو. اگر حضور کو دیکھا بھی ہے، حضور پر ایمان بھی لایا ہے، لیکن ایمان پر خاتمہ نہیں، تو وہ صحابی بھی نہیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں وہ ولی ہے؟ وہ ہمارے لیے قابل حجت ہے. اس نے نچ کر اللہ تعالیٰ کو منایا ہے، لہٰذا ہم بھی ناچیں. یہ فضول حرکتیں ہیں، یہ شیطانی رسومات ہیں، شیطان کو خوش کرنے والے کام ہیں، رحمان کو خوش کرنے والے کام نہیں ہیں. نچ کر کوئی اگلا سوال یہ ہے مولانا کہ ایک بزرگ کا کہا جاتا ہے یہ گندے نالے کے پانی جا رہا جیسے جس کو روہی بولتے ہیں، جی جی، اس میں سے اس نے پانی پیا اور اس کے منہ پر جھاگ لگی ہوں. لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، ادھر سے یار یہ لوگوں کے معیار کو نہ دیکھو نا. آپ قرآن اور حدیث سے پرکھیں کسی کی ولایت کو. اگر کوئی اڑتا ہوا جا رہا ہے نا، اڑتا ہوا، جی دیکھیں میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اڑتا ہوا جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں ولی ہوں، لیکن وہ سنت سے اعراض کرتا ہے، سنت سے منہ موڑتا ہے. مثال کے طور پر اس کی داڑھی نہیں، جی وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو ولی ثابت کرے، وہ ولی نہیں. ولی وہ ہوگا جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا. جو قرآن حدیث کے خلاف ہے وہ ولی بھی نہیں. جس کے چہرے پہ سنت نہیں، ایک سنت کا منکر ہے، وہ بھلے ہواؤں میں بھی اڑے، وہ ولی نہیں ہے. لوگوں نے تو ولی ان کو بنا لیا ہے جن کے پیچھے کتے چلتے ہیں اور آگے وہ کتے جیسا انسان چلتا ہے، جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جن کی لٹیں عجیب سی ہوتی ہیں اور جن سے بات کرتے ہوئے ہمیں نفرت آتی ہے. زندگی بھر میں ایک مرتبہ نہیں نہاتا، گندا غلیظ ترین انسان. حالانکہ حضور کی تعلیم ہے الطہور شطر الایمان. جی جی، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ جی جی، جی صفائی پاک ہونا آدھا ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے. جی. تو اب وہ گندا انسان جس نے زندگی بھر ایک مرتبہ نہیں نہایا، جو سڑکوں پر پڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں کس کی بد دعا ہے، پتہ نہیں کون سی خدا کی ناراضگی ہے جس کی وجہ سے وہ سڑکوں پر پڑا ہوا ہے خبیث. لوگ اس کی تعظیم کر رہے ہیں کہ یہ ولی ہے. کوئی ولی نہیں، کتے سے بھی پچھلے پار ہے. اچھا، یہ جو اکثر جو مزارات ہیں، دیکھیں جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی ولایت کا معیار لوگوں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی. ولایت کا معیار جو ہے وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے. جی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سب گنہگار ہیں؟ جی جی، یہ جو ہیں یہ بالکل گنہگار ہیں. ہاں، جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہے وہ دکھنے میں پتہ نہیں لگتا کہ یہ کیا ہے، ولی ہے. حقیقت میں وہ کیا ہے، ولی ہے. جو قرآن اور حدیث کا منکر ہے، یار جن کو نمازیں نصیب نہیں،
جن کا سارا دن ساری رات کتوں کے ساتھ گزرتی ہے. نہیں وہ کہا جاتا ہے نا یہ تو مکہ مدینے میں جا کر نمازیں پڑھتی ہیں بس ادھر کھاتے یہاں سے ہیں, نماز مکہ مدینہ میں پڑھتے ہیں, پھر یہاں پر جوتے لگانے چاہیے ان خبیثوں کو. بھائی دفعہ مرو, پھر ادھر جاؤ, کھاؤ بھی ادھر, کھاتے یہاں پر ہو, دروازے یہاں پر کھٹکھٹاتے ہو کہ جی کیا ہے روٹی دے دو, اور نمازیں ادھر پڑھتے ہو. تو یہ بہانے ہیں. یہ نہیں انہوں نے جگہ جگہ میں نا بنائی ہوئی ہیں, جگہ جا کر بیٹھتے ہیں لوگ, ان سے ملنے آتے ہیں, اور پھر بس نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو بس ٹیک لگائی اور سو گئے, کہا کہ یہ تو اب نماز پڑھنے گئے ہیں. یہ جھوٹ ہے. یہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کے منہ بند کرانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تھے وہاں پر پڑھی ہے. حضور نے تو یہ نہیں فرمایا کہ میں مدینے میں آ گیا ہوں, نماز میں مکہ میں پڑھتا ہوں. یا جب حضور مکہ میں گئے ہیں یہ تو نہیں فرمایا کہ نماز تو میری مدینے میں ہوتی ہے, میں مدینے میں پڑھوں گا. وہ حالات جنگ میں حضور نے میدان میں نماز پڑھی ہے. حضور کی نماز قضا ہوئی ہے تو حضور نے بد دعا دی ہے کہ میری نماز انہوں نے چھڑوا دی, وگرنہ حضور آنکھیں بند کرتے اور کفار کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور کہتے میں تو نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا. یہ بکواسات ہیں. اچھا مولانا یہ جو ان سے یہ مسلمان کہلاتے ہیں آپ کی نظر میں یا نہیں؟ دیکھیں مسلمان اور کافر ہونا نا علیحدہ بات ہے, ٹھیک ہے نا. ہم ان کو کافر تو نہیں کہیں گے لیکن گندا انسان کہیں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اسلام کہتا ہے مجھے صفائی چاہیے, جو بغل کے بال ہیں یا زیر ناف بال ہیں 40 دن سے اوپر جانے کی اجازت نہیں دیتا, مکروہ ہے. اگر یہ بال ہیں پانی میں لگتے ہیں تو مکروہ ہے, اور وہ تو ہے ہی نہیں رہے گند. کافر تو نہیں کہیں گے, گندے انسان کہیں گے. اچھا مولانا اب دیکھو اللہ پاک نے انسان کو ایک اشرف المخلوقات بنایا. جی ہاں, یہی بات ہم کہتے ہیں کہ اشرف مخلوق ہے تو کام بھی اعلیٰ کرے. یہ نکھٹو کام, کتوں کے ساتھ رہنا, سڑکوں کے اوپر پڑا رہنا, یہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یار پروٹوکول دیا ہے اور تو اس مخلوقوں والے کام کرتا ہے جو ایک کیڑی بھی نہیں کرتی. یار کیڑی بھی چھپ جاتی ہے اپنے مکان کے اندر, اور یہ جا کر ایک سڑکوں کے اوپر پڑا ہوا ہے جس میں ذرا برابر عزت نہیں ہے, اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے, رسوا کر رہا ہے. تو یہ انسانی نہیں کچھ ایسے بھی ہیں نا جو مکمل ان کے مزارات ہیں بنے ہوئے ہیں, ادھر پہ جا کے صاف ستھرے بیٹھے ہوئے ہیں, دم درود کرتے ہیں. اور کراچی میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ادھر کوئی جگہ ہے, ادھر پر جانے سے انسان ادھر رہے تو اس کی سب بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. نہیں یہ تو بکواسات ہے. مزار یا تو عبادت خانہ, گلٹیاں مارتے ہیں یعنی کہ رلکنا ادھر جا کر. دیکھو اسلام رلکنے کی مطلب کلا بازیاں, ہاں جی کلا بازیاں کھانا, ہماری لگانا ادھر میدان میں, غربازیاں بھی کہا جاتا ہے, کلا بازیاں بھی کہا جاتا ہے. اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کلا بازی لگانا اور میدان میں دوڑ لگانا. ہاں جی یہ تو بالکل فضول حرکتیں ہیں, یہ اس سے کوئی نہیں پڑتا. ہاں اتنا ضرور ہے اللہ کے حضور نے فرمایا بندہ جیسے اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کے مطابق کر دیتے ہیں. اب ہندو ہے نا, اس کا یقین یہی ہے, امید یہی ہے کہ میں بت کے سامنے جھکوں گا تو مجھے یہ مل جائے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کو دے بھی دے دیتے ہیں اگر کوئی اس طرح. باقی یار یہ جو مزارات ہیں نہ تو کوئی مسجدیں ہیں, یہ نہ ہی یہ عبادت خانے ہیں, نہ ہی کسی صحابی کی مزار ہے. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ولی اللہ کے مزار ہیں, ان کے اوپر اس طرح کرنے سے یہ ہو جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, فضول حرکتیں ہیں.